بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ کامیابی ایک ایسا راستہ ہے جس پر آپ کو اکیلے ہی نکلنا پڑتا ہے۔ اس راہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس پر کوئی نہیں چل پاتا ہے۔ جو لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح دوسروں کے بھروسے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی نہیں جان پائیں گے وہ کیا ہیں۔ جو اکیلے اڑنا چاہتے ہیں وہ اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، اور ایک دن مضبوط پروں کے ساتھ اونچی پروان کو نکل جاتے ہیں۔ جب آپ اس راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، آپ پر کوئی دھیان دے یا نہ دے، کسی کی پرواہ مت کرو۔ آپ کے ہنر کو کوئی مانے یا نہ مانے، تم بس چلتے رہو۔ میں یہ ان سب لوگوں کو نہیں کہہ رہی جن کی پیروی کرنے والے کمزور ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی لڑائی خود لڑی ہے، اپنی ناکامی کے ساتھ۔ ان لوگوں پر کوئی یقین نہیں کرتا جن کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا۔ یہ یقین لوگ تب کریں گے جب ان کو کامیاب ہو کر دکھاؤ گے، کیونکہ لوگ تو صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ اکیلے لڑائی لڑنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنے آپ کو جانو، اپنی طاقت کو جانو، اور اس طاقت کو جاننے کے لیے تمہیں اکیلے ہی سوچنا پڑے گا، اکیلے ہی قدم بڑھانا پڑے گا۔ جب تک تم اپنی سوچ کو نہیں بدلو گے، تمہاری زندگی نہیں بدل سکتی۔ فلاں شخص نے یہ سب کر لیا کیونکہ اس کے پاس تو یہ سب کچھ تھا، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ جب تک تم کچھ کرو گے نہیں، تمہارے پاس کچھ آئے گا کیسے؟ کوئی کچھ بھی آسمان سے لے کر نہیں آتا ہے، وہ سب اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے یہ سب بناتے ہیں۔ یہ سب ایکسکیوزز ہیں کچھ نہ کرنے کے۔ تمہیں خود ہی اٹھنا ہے اور ان چیزوں کو روند ڈالو جو تمہیں روند رہی ہیں، اور اپنی منفی سوچ ختم کرو۔ جب تک گرو گے نہیں، اٹھو گے کیسے؟ جیت کی خاطر بس جنون چاہیے، جس میں ابال ہو ایسا خون چاہیے۔ یہ آسماں بھی آئے گا زمین پر، بس ارادوں میں جیت کی گونج چاہیے۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتی ہوں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ایسا پرندہ جسے پرندوں کا راجا مانا جاتا ہے، یعنی ایگل، جسے باز یا عقاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں، اگر آپ اسی سے کچھ سیکھ لیں تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ باز کبھی بھی اپنی اڑان کسی اور کے ساتھ نہیں اڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کسی اور کے ساتھ اڑا اور اس میں اتنی طاقت نہ ہوئی تو وہ دوسروں کے ساتھ نہیں چل پائے گا اور اس کی کمزوری بن جائے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ اکیلے ہی اڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اونچی اڑان چاہتے ہیں تو اپنی قابلیت پہ یقین رکھیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، لیکن اڑان ہمیشہ اکیلے ہی بھریں، کیونکہ اگر کچھ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ساتھ تو دیتی ہے مگر پہچان چھین لیتی ہے۔ جہاں بارش کے دوران سارے پرندے آشیانہ ڈھونڈتے ہیں، وہیں باز بارش کے اوپر اڑ کر دکھاتا ہے۔ طوفانوں میں وہ طوفان کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت سمجھتا ہے اور اس کی ہوا سے زیادہ اونچا اڑ کر دکھاتا ہے۔ اس لیے مشکلات سے، برے حالات سے گھبرائیے مت، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، حوصلے کے ساتھ ہر مشکل کو فیس کریں، کیونکہ منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے۔ پنکھ تو یوں ہی پھڑ پھڑاتے ہیں دوستو، اپنے حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اس بات پر تھوڑا غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ باز 70 سال تک جی سکتا ہے، لیکن اتنی زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ 30 سال کا ہوتا ہے تو اس کے پنجے شکار نہیں کر پاتے، اس کی چونچ مڑ جاتی ہے، اس کے پنکھ لمبے اور بھاری ہو جاتے ہیں۔ موٹے اور بھاری پنکھ اس کے سینے میں چبھتے ہیں جس سے وہ اڑ نہیں پاتا۔ اس وقت اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنی زندگی ختم کر لے یا پھر اپنے آپ کو تبدیل کر لے، یعنی کہ دردناک عذاب سے گزرے اور اپنے آپ میں تبدیلی لائے۔ وہ اذیت والا راستہ اختیار کرتا ہے اور پہاڑوں پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں سے رگڑتا ہے، اور تب تک رگڑتا ہے جب تک چونچ ٹوٹ نہ جائے۔ پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ آنے تک۔ جب نئی چونچ نکل آتی ہے تو وہ اس سے اپنے پنجے نکال پھینکتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے نئے پنجے نکلنے تک۔
پھر وہ اس چونچ اور پنجوں سے اپنے سارے پرانے پر نکال پھینکتا ہے۔ یہ عذاب اس کو 150 دن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک نیا جنم لیتا ہے اور 70 سال تک زندگی گزار پاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اذیت سے گزرنا ہی پڑے گا، مشکلوں سے لڑنا پڑے گا۔ بعض کی طرح نیا جنون حاصل کرنے کے لیے ناخوش یادیں، نیگیٹو ہیبٹس اور اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ مشکلوں کا مقابلہ کریں کیونکہ ان سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے۔ ہر پہلو زندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ ڈرنے والوں کو ملتا نہیں کچھ، زندگی میں لڑنے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے۔ بعض کسی کی مدد نہیں لیتا، وہ شکار کو خود مارتا ہے اور خود ہی کھاتا ہے۔ زندگی میں اس سے کچھ سیکھو، اس لیے اپنے سارے کام خود کرنا سیکھو۔ کسی پر بوجھ مت بنو۔ جب باز شکار کرتا ہے تو اپنا فوکس اسی پر رکھتا ہے، جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لے وہ کہیں نہیں دکھتا۔ اس لیے جب تک آپ اپنے مقصد پر فوکس نہیں کریں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ مضبوط ارادہ رکھیں، نڈر ہو کر چلیں، کامیابی ایک نہ ایک دن ضرور ملتی ہے۔ تو پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیا تم تھکے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں نیند کچھ کرنے نہیں دے پا رہی؟ کیا کچھ کرنے کے لیے انرجی نہیں ہے؟ یا پھر تمہارے پاس وقت کی کمی ہے جو تمہیں روک رہی ہے؟ یا پھر تمہارے پاس کچھ کرنے کے لیے پیسہ بہت کم ہے؟ کیا یہ سب چیزیں ہیں جو تمہیں کچھ کرنے نہیں دے رہی، تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ کیا یہ سب چیزیں ہیں جو تمہیں پہلا قدم اٹھاتے ہوئے سامنے آتی ہیں؟ بالکل نہیں، تمہیں روک رہی ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ تم خود ہو۔ یہ سب اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے تمہارے بہانے ہیں۔ اس پر زندگی بھر افسوس کرتے رہو گے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے دکھی ہونے کا ڈرامہ بند کرو۔ سب کو یہ دکھانے کی کوشش کرنا بند کرو کہ تم اداس ہو۔ تمہارے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ خدا اس بندے کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے۔ اگر کسی کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے حسد کرتے ہو، اگر کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھ کر حسد کرتے ہو تو حسد کرنا بند کرو۔ ان لوگوں نے محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے، وہ اکیلے ہی اس راہ پر چل کر اپنی منزل کو پہنچے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے، آپ وقت سے فائدہ حاصل کرو۔ رکو مت، بس چلتے رہو، چاہے کتنے ہی آہستہ کیوں نہ چلو، بس چلتے رہو، منزل تمہارے قریب خود جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے معاشرے، اپنے محلے، اپنے ملک کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ موقع نہیں ملتے۔ کیا کسی انسان کی زندگی بنا پریشانی کے گزر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تمہیں مشکلیں آئیں گی، تمہارے ماحول کی، تمہارے محلے کی، تمہارے معاشرے کی، تمہارے آس پاس کے لوگوں کی، لیکن تمہیں وہاں سے ہی اٹھنا ہے، وہاں سے ہی اٹھنا پڑے گا۔ اس چیز کا انتظار کرنا بند کر دو کہ تمہارا معاشرہ بدلے گا، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ بدلنا ہے تو تمہیں خود ہی بدلنا ہے اور وہاں سے ہی بدلنا ہے۔ اگر کچھ چاہیے تو اٹھو اور اسے حاصل کرو۔ بہانے بنانا بند کرو، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھنا بند کرو۔ کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ تم اپنے جھوٹ کو اپنے سچ سے شکست دے سکتے ہو، اور سچ یہ ہے تمہارے پاس ہنر ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، کیونکہ یہ سب نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے بہت کچھ کر دکھایا ہے۔ تو پھر تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ چیلنج سب کو ملتے ہیں، مشکل سب پر آتی ہے، ان مشکلوں سے نکلنے کا حل تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ کچھ بھی تمہاری جولی میں خود آ کر نہیں گرے گا۔ درخت پر پکا ہوا پھل بھی توڑنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ وہ پکا ہوا پھل جو خود گر جائے تو وہ اس کام کا نہیں رہتا۔ اللہ بھی کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تمہیں کوشش کرنی ہے، کامیابی وہ دے گا۔ کل کروں گا، آج کیوں نہیں، ابھی کیوں نہیں؟ دوستو، روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔